آیا تو ایک مرتبہ پھر خوف خدا عز و جل اس شدت سے اس پر غالب ہوا کہ اس نے زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ خوف خدا عز و جل کے سبب اس کا انتقال ہو گیا، راتوں رات اسے غسل و کفن و دفن کا انتظام کر لیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ ہمیں اطلاع دے دیتے، ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ والد صاحب نے عرض کی امیر المومنین آپ کے آرام کا خیال تھا، اس وجہ سے آپ کو اطلاع نہ دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو۔ وہاں جب اس نوجوان کی قبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو سورہ رحمان کی 46 نمبر آیت آپ نے تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس نوجوان کی قبر پر پہنچ کر یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکارا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب قرآن کی بات ہو، نیکی کی دعوت ہو، حدیث پاک بیان ہو رہی ہو، نیکی کی دعوت دی جا رہی ہو، اور مسلمان جب اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول کا ارشاد سننے کے لیے جمع ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ توجہ کے ساتھ صرف درس و بیان سنیں۔ تو ایسا کوئی کام اجتماع میں، نہ صرف یہاں، جہاں بھی آپ اجتماع وغیرہ میں جائیں، درس میں بیٹھے، بیان میں بیٹھیں، جب قرآن و حدیث کی بات ہو تو توجہ کے ساتھ، ہو سکے تو سر کو جھکا کر، یہاں وہاں دیکھ کر بھی نہیں، ہو سکے تو سر کو جھکا کر توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچی کرے، ہو سکے تو با ادب 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں، جتنا بیٹھ سکتے ہیں، تھک جائیں تو پھر جیسا چاہیں بیٹھ جائیں، تو جس سے ہو سکے 2 زانو بیٹھے، با وضو بیٹھے، مسجد میں بیٹھا ہے اعتکاف کی نیت کرے اور توجہ کے ساتھ درس و بیان سنے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر بیٹھے کہ یا اللہ میں یہاں تک پہنچا تیری توفیق سے، میرے قلب کو تیری طرف پھیرنا یہ تیرے دست قدرت میں۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بھی بڑی ہی سبق آموز حکایت آپ نے سماعت کی، اور اس نوجوان کا خوف خدا دیکھا، آپ نے تقوی اور پرہیزگاری دیکھی کہ عبادت میں مصروف رہتا، اور وہاں سے جب یہ گھر جاتا تو نوجوان خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی، مگر اس نگاہیں نیچی رکھنے کی اس کی عادت تھی، نگاہیں نیچی رکھنے کی برکت سے وہ گزر جاتا، مگر شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان نے اس کو بھی ورغلایا، عورت اس کے پیچھے پڑی رہی، آخر کار وہ چل پڑا اور اسے اپنے رب کا ارشاد یاد آیا، قرآن پاک کا فرمان یاد آیا، اور اس فرمان سے اس کے دل کو چوٹ لگی اور وہ خوف خدا عز و جل کے سبب بے ہوش ہو گیا، اور یہی خوف خدا اس کے انتقال کا سبب بنا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت، اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری کو جانتے تھے۔ پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا بھی ادراک کر چکے تھے کہ اس نوجوان کا انتقال خوف خدا عز و جل کے سبب سے ہوا، کہ آپ نے اس کی قبر پہ جا کر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کا تعلق خوف خدا سے تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔
اور اس نوجوان نے قبر سے پکارا کہ یا امیر المومنین، میرے رب نے مجھے 2 جنت عطا فرما دی ہیں۔ اس میں بڑی ہی عبرت ہے، بڑے ہی سبق سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ شرم و حیا یہ ہمیں ہونی چاہیے۔ گناہ کی طرف ہم تو خود بھاگتے ہیں، اور ایسے مقام پر جانے کا ہمارا بڑا جی چاہتا ہے جہاں بدنگاہیاں ہوں، جہاں مطلب کہ حسن و جمال کے نظارے ہوں، جہاں موسیقی ہو، جہاں تفریح ہو، تھوڑی موج مستی، جس کو ہمارے ہاں عام لینگویج میں کہتے ہیں، تھوڑی موج مستی ہونی چاہیے۔ تو میٹھے اسلامی بھائی، خوف خدا کا تقاضا کچھ اور ہے۔ خوف خدا یہ انسان کے اندر بہت کچھ تبدیلیاں لے آتا ہے۔ آج کے اس دور میں ہم اس موضوع کو تھوڑا بھولتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس مختصر سی زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہر ایک نے اپنے رب عز و جل کے حضور حاضری دینی ہے، اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے بعد رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہونے کی صورت میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمارا مقدر بنیں گی، یا پھر گناہوں کی شامت کے سبب جہنم کی ہولناک سزائیں ہمارے نصیب میں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، جنت و فردوس میں اپنے پیارے حبیب کا پڑوس پیر و مرشد کے ساتھ عطا فرمائے۔ تو ان ناگفتہ بے حالات میں کہ جہاں ہوش سنبھالنے کے بعد ہم ایک عجیب سی زندگی میں کھو گئے، اور خوف خدا عز و جل جو کہ یوں سمجھیے کہ ایک بنیاد ہے، اللہ کا خوف یہ ایک بنیاد ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی آج چند وجوہات بھی پیش نظر، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی وجہ تو پیش نظر ہوتی ہے۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اگر خوف خدا نصیب ہو جائے نا تو یوں سمجھیے کہ ہمارا سارا نظام بہتر ہو جائے۔ کہ مسلمان کا یہ اعتقاد ہے، مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اللہ مجھے سن بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اعتقاد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اور ہے مسلمان کا اعتقاد ہے، مسلمان کا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا رب مجھے سن بھی رہا ہے۔ خوف خدا کا مطلب کیا؟ اللہ تعالی کی بے نیازی، کہ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں۔ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت، اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ یہ ہے خوف خدا عز و جل کا مطلب، کہ اللہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں۔ ہماری عبادت نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی اضافہ کر سکتی ہے کہ وہ بڑا ہے، نہ ہمارا کوئی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتا، وہ بے نیاز ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اللہ کے حضور سجدہ کر کے اپنے لیے رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر سجدہ کرنا بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادت کی حاجت نہیں، ہمیں اس بات کی حاجت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ پھر اس کی ناراضگی کا خوف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے جو گناہوں کے لیے، گناہوں کے سبب اپنے گناہگار بندوں کے لیے جو سزائیں رکھی ہیں، اس کا تصور، اور ان تمام چیزوں کو سوچ کر بندے کے دل میں جو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یار اس کے دل میں ایک خوف خدا، ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوئی، اللہ کے ڈر کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اب اگر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں، اس تعریف کو بھی آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا اہم موضوع خوف خدا۔ اگر کسی کو خوف خدا نصیب ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا خوف نصیب ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، میرا رب بے نیاز ہے، میں جن گناہوں کے
عادتوں میں مبتلا ہوں، اگر ان گناہوں پر میرے رب نے گرفت فرمائی اور مجھے جہنم کا عذاب دے دیا، قبر کا عذاب دے دیا، تو میرا کیا بنے گا؟ اب میں جو گناہ کر رہا ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں، کیا وہ عمل کرتے وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اب میرا رب میری گرفت پر قادر ہے؟ یقیناً قادر ہے، گرفت کر لے گا۔ گرفت کرنے کے بعد کیا میرا رب مجھے سزا دینے پر قادر ہے؟ بالکل سزا دینے پر قادر ہے، سزا بھی دے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں کہ اس کا دیکھنا ہمارے بالکل پیش نظر ہو، اس کا گرفت کرنا ہمارے یقیناً پیش نظر ہو، اس کا سزا دینا یقیناً ہمارے پیش نظر ہو، اور یہ بھی پیش نظر ہو کہ وہ بے نیاز ہے، تو انسان گناہ سے باز آ جاتا ہے، بدعمالی سے باز آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم گناہ اس وقت کرتے ہیں جس وقت کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اب جب یہ تصور بن گیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو گناہ سے بچے گا۔ اچھا، اب ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں جبکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بے باک ہیں، یہ لوگ بے باک ہیں، یہ اگلا درجہ ہے۔ ان کا خوف خدا انتہائی ضعیف ہے، انتہائی کمزور ہے۔ خوف کی 3 قسمیں بیان ہوتی ہیں خوف خدا کی: ضعیف، معتدل اور قوی، زیادہ۔ خوف خدا معتدل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے خوف خدا کو ہمارے بزرگوں نے ایک لگام کی مثال دی۔ خوف خدا ایک لگام ہے، ایک زبردست کوڑا ہے۔ نفس ایک سرکش جانور ہے، اگر جانور کو کوڑا اتنا آہستہ مارے کہ اس پر کوئی فرق ہی نہ پڑے تو کیا مارنا نہ مارنا برابر ہے؟ اتنا زور سے مارا کہ زخمی ہو گیا اور بیٹھ گیا تو بھی نقصان دہ۔ تو ایسا کوڑا مارا جائے جس سے نہ وہ زخمی ہو نہ وہ بیمار ہو بلکہ اس کی رفتار بھی تیز ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معتدل، درمیانہ راستہ۔ لیکن جو پہلا طبقہ ہے جو خوف کی بات تو کرتا ہے لیکن ہے بے باک، اس کو زیادہ غور کرنا ہے کہ میں ایسا کیسا بے باک ہو گیا کہ اللہ سے بھی حیا گئی اور اللہ کے بندوں سے بھی حیا گئی، کہ کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں۔ اب وہ بھی ہر گناہ نہیں، ہر گناہ نہیں، چند گناہ جن کے بارے میں بندہ سب کے ساتھ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر فلم دیکھنا، فلم بینی، پکچر دیکھنا۔ اب ہے یہ بھی ناجائز اور حرام کہ پکچر میں کیا ہوتا ہے؟ عورت ہے، بے پردہ عورتیں ہیں، بے حیا عورتیں ہیں، گانا ہے، بے حیائی ہے، اڑیانی ہے، اور کیا ہے؟ اس کے بغیر فلم تو بنتی نہیں ہے، وہ فلم ہی نہیں ہے، فلوپ ہو جائے گی۔ اب یہ فلم دیکھنا یہ ہے تو بے حیائی، ہے تو گناہ، لیکن چونکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کے نزدیک گناہ ہے، اللہ کے نزدیک برا ہے، لیکن چونکہ اسے لوگ برا نہیں کہتے اس لیے بندہ بے باکی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اچھا، اب آ جائیے شراب۔ اب شراب لوگوں میں اب بھی بری ہے، ہر ایک شراب کو اچھا نہیں کہتا، تو شراب اب بھی بری ہے، لہذا اللہ کے نزدیک بھی شراب بری ہے۔ لیکن چونکہ یہ شراب لوگوں کے نزدیک بھی بری ہے، لہذا اب لوگوں کے بیچ میں دن دہاڑے شراب نہیں پیتا، وہاں اللہ سے نہیں ڈر رہا، بندوں سے ڈر رہا ہے۔ ہمارا جو خوف خدا یا خوف کا جو عالم ہے نا، یہ بڑا ہی وہ ڈسٹرب ہے، کوئی اس کی کوئی سمت نہیں ہے، کوئی اس کا سرا نہیں ہے، کوئی مطلب کوئی اس کا وہ طریقہ ہی نہیں ہے ہمارا۔ ہم عجیب و عجیب قسم کے لوگ ہو گئے۔ ہم اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ جب بندوں کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا تو ان بندوں کے دلوں میں مخلوق کا خوف آ گیا۔ اب یہ لوگوں سے ڈرتی ہی، قوموں سے ڈرتی ہے مگر رب سے نہیں ڈرتی۔ جب تک مسلمان رب سے ڈرتا تھا ساری قوم مسلمان سے ڈرتی تھی، جب مسلمان نے رب کا خوف نکال دیا اب مسلمان ساری قوموں سے ڈرتا ہے۔ یہ مسلمان قوم جو سب قوموں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسلمان قوم نے اپنے رب کا خوف اپنے دل سے نکالنا شروع کر دیا۔ جب ہمارے دل سے ہمارے رب کا ڈر نکل گیا تو اس جگہ پر دوسری قوموں کا ڈر آ گیا
جب ہمارے دل میں رب کا ڈر تھا، رب کا خوف تھا، دوسری قوموں پر مسلمانوں کا ڈر تھا، مسلمانوں کا خوف تھا. اتنی بنیادی چیز ہے خوف خدا عز و جل، اور وہ ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے. وہ امیل سنت کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، المدد یا شہ ابرار مدینے والے، المدد یا شہ ابرار مدینے والے، قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے. تو میں کچھ خوف خدا کی جو ہماری جو کیفیات ہیں، میں تھوڑا اس کا تجزیہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، پھر انشاءاللہ مزید اس موضوع کو لے کر آگے بڑھتا ہوں. تو ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. جیسے بدکاری ہے، کوئی کھل کر نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا فرمائے گا، اللہ نے اس کو ناپسند کیا، اللہ نے کرنے سے منع کیا، اللہ ناراض ہو جائے گا. اس کا ڈر کتنا. گانا سنتا ہے تو یہ تو گانا تو اب جس کا ایسا مذہبی ذہن بنا ہوا ہے، مدنی ذہن بنا ہوا ہے، وہی بچتا ہے. باقی گانا نہیں سنے گا تو موبائل فون میں میوزیکل ٹیم سنے گا، کسی بھی طور پر اپنے آپ کو تسکین دے دے گا کہ یار چلو مزہ آ گیا، کچھ میوزک خود تو سنا، موبائل کے نام پر ہی سن لیا. ورنہ تو یوں اگر سننے بیٹھتا تو لوگ مارتے کہ ارے مولانا میوزک سنتا ہے. لیکن موبائل فون میں میوزک بجتا ہے تو کوئی مولانا کو کیا بولے گا کہ مولانا میوزک سنتے ہو. تو اب مولانا بھی میوزک تو سنتا ہی ہے، داڑھی والا، موبائل فون کے اندر ٹیپ میں سنے گا، ٹی وی میں سنے گا تو لوگ برا والا بولیں گے. اب موبائل میں سن رہا ہے کیونکہ لوگ اس کو برا سمجھتے نہیں ہیں. لوگ ہمارا کیا ہے، لوگ. اللہ نے منع کیا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کو برا لگے گا، اس کو کون سوچتا ہے؟ لوگ. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بس لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ کرو ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. وہ کر لو، یہ نہیں کرنا، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. یہ پہن لو، وہ نہیں پہننا، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. تو ہمارا جو ذہن ہے نا وہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کی پسند، لوگوں کی چاہت، لوگوں کو اچھا لگنا، لوگوں کو برا لگنا، یہ سب کچھ ہمارے پیش نظر ہو چکا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میرے مصطفیٰ پر کیا بیتے گی، میرے رب عز و جل کو یہ بات بری لگے گی، اچھی لگے گی. اس معاملے میں مسلمان سوچتا ہے نہیں سوچتا، اس کا فیصلہ آپ بھی کر لیجئے. البتہ یہ ضرور سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے. دعوت ہے، لوگ کیا کہیں گے. بارات ہے، لوگ کیا کہیں گے. شیشے کے سامنے کھڑا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. دسترخوان پر ہوں، لوگ کیا کہیں گے. مہمان گھر پر آ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. کچھ تحفہ لے کے جانا ہے، لوگ کیا کہیں گے. اٹھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے. بیٹھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے. مسجد میں جا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. مسجد سے باہر آ رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. جوتا پہن رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. چپل پہن رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. گلاس پہن رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. پین لگانی ہے، لوگ کیا کہیں گے. گھڑی پہننی ہے، لوگ کیا کہیں گے. بیان کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہر طرف ایک ہی آواز ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ مسلمان کیوں نہیں سوچتا کہ میرے رب نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے؟ ہم یہی کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. آج آپ کے منہ پر اچھا کہیں گے، پیچھے برائی کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. خوشامد کریں گے، لوگ کیا کریں گے. جھوٹی تعریفیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. حسد کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. غیبتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. مگر ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. جو کرنا ہے لوگوں کے لیے کرنا ہے. مسلمان اپنے رب کے لیے کب عمل کرے گا؟ لوگ کیا کہیں گے. یعنی ہم خالق کا خوف دل سے نکال کر مخلوق کا خوف بسا رہے ہیں. ہم خالق کی خوشنودی دل سے نکال کر مخلوق کی خوشنودی بسا رہے ہیں کہ مخلوق کیا کہے گی. عطر لگانی ہے، خوشبو لگانی ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہے نا. گھر میں پردے لگانے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. کارپیٹ بچھانا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے نہیں بچھا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. مکان لینا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے نہیں لے رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. کار لینی ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی اس لیے نہیں لے رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے.
ایک ہی آواز ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس لوگ کیا کہیں گے کہ آواز نے ہم سب کو باولا بنا دیا، باولا، پاگل بنا دیا۔ ہر سمجھ ایک ہی چیز ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ سود کا اتنا بڑا محل کھڑا کر دیا، کہہ رہے سود سے جان چھڑاؤ، تھوڑا غریب ہو جاؤ، لوگ کیا کہیں گے۔ رشوت کا لین دین بند کر دو، تھوڑے غریب ہو جاؤ، آواز آئے گی لوگ کیا کہیں گے۔ میں اپنا اسٹیٹس نیچے لے آؤ، لوگ کیا کہیں گے۔ میں سوکھی روٹی کھاؤں، لوگ کیا کہیں گے۔ ہر طرف ایک ہی آواز ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی طرف کب توجہ ہٹے گی؟ ہم اللہ عز و جل کا خوف دل میں پیدا کریں، اس رب کی رضا، اس رب کی ناراضگی کو دل میں بسائیں، اور اس صدا سے باہر آئیں، اس کیفیت سے باہر آئیں۔ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی جہاں پر کیفیت دیکھنی ہے، لوگوں کی جہاں پر خوشنودی دیکھنی ہے، لوگوں کی جہاں پر رضا دیکھنی ہے، لوگوں کی جہاں پر نفرت و تنفیر عوام جہاں دیکھنی ہے وہاں دیکھنی ہے، جہاں شریعت نے اس طرح دیکھنے کا کہا ہے، مگر اس کے پیچھے بھی رضا الہی ملتی ہے کہ یہ کام مت کرو، لوگوں کو برا لگے گا، مگر اس کے پیچھے رضا الہی ہے کہ وہ کام کرنے سے دین سے دور ہو جائے گا، اسلام سے دور ہو جائے گا، تو یہ مت کرو۔ جہاں جہاں لوگوں کے دیکھنے، لوگوں کے مزاج کو دیکھنے، لوگوں کی عادات اور اطوار کو دیکھنے کا درس ہے، وہاں پر دین کی خرابی کے پیش نظر یہ درس ہے، اسلام سے دور ہونے کے پیش نظر یہ درس ہے، نماز سنتوں سے دور ہونے کے پیش نظر یہ درس ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک نیت محمود اور ایک اچھی نیت چھپی ہوئی ہے، مگر ہمارے افعال اور اعمال کے اندر اسی کوئی نیت نہیں ہے، صرف لوگ کیا کہیں گے۔ ایک ہی آواز، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ سگنل پر کھڑے ہیں، ٹریفک کا ملک کی وہ سگنل جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر سگنل ہے، آپ کے یہاں تو ابھی بھی کیمرے وغیرہ لگے، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، دنیا بھر کی بات ہے، ہمارے ملک کی بات ہے، آپ کے ملک کی بات ہے، اور دنیا بھر کے ملک کی بات ہے، مگر اس کا تعلق حقیقت یہ ہے کہ ملک کی نظام سے بھی نہیں ہے، ہماری عادتوں سے ہے۔ ہماری عادتیں کیا ہیں؟ ہم سگنل پر کھڑے ہیں، آ رہے ہیں، سگنل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلے گئے، اور کوئی دیکھ رہا ہے تو رک گئے۔ یہاں تک کہ بندہ نہیں، کیمرہ دیکھ رہا ہے تو رک گئے، رک جاتے ہیں نا، کیوں؟ سزا ملے گی، سزا ملے گی نا، سزا۔ کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ کسی کو دکھائے گا، وہ دیکھ کر آپ کو چارج شیٹ لگائے گا۔ ایک کیمرے کا اتنا خوف ہے، خدا کا خوف نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، زمین گواہ بن رہی ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، سورہ زلزال میں زمین اگل دے گی اپنے راز، کس نے برائی کی اس پر اور کس نے اچھائی کی اس پر۔ تو خوف یہ ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بس 10 15 20 گاڑیاں کھڑی ہوئی، لوگ کھڑے ہوئے، اور آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نکل جا نکل جا، آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں جا رہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کی رضا کے پیچھے، اللہ کے خوف کو چھوڑ کر لوگوں کے خوف کے پیچھے، تو ہماری کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سگنل پر کھڑے ہیں اس خوف سے کہ ہم ایک دیکھنے والا کیمرہ دیکھ رہا ہے اور جو کسی کو دکھائے گا اور وہ چارج شیٹ لگائے گا، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری اچھائی اور برائی لکھ رہے ہیں، اور یہ بارگاہ الہ عز و جل میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت میرے بارے میں کیا حکم نازل ہوتا ہے؟ اس وجہ میری یہ چارج شیٹ میرے رب کے حضور پیش کی جائے گی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، چلو وہاں تو لوگ دیکھ رہے ہیں، کمرے کے اندر پردہ ڈال کر تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا، اللہ کے یہ دو مقدس فرشتے میرے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین،
جو میرے افعال کو، میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں. میں جو کر رہا ہوں لکھ رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں لکھ رہے ہیں، میں جو لکھ رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں لکھا جا رہا ہے. اور یہ لکھا ہوا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اس وقت میرے جرموں کی اتنی بڑی فہرست جب رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اس وقت میرے بارے میں کیا چارج شیٹ نافذ ہوتی ہے، کیا جرم پر کیا سزا دی جاتی ہے، اس کا خوف نہیں ہے. ایک ملکی قانون کا خوف ہے کہ یہاں سے یہ کیمرہ لے کر یا کوئی افسر دیکھ کر آگے میری کمپلین کرے گا، وہاں سے میرے بارے میں جو جرم کی سزا آئے گی اسے کیسے بھگتوں گا، اس کا خوف کھائے جا رہا ہے. نہیں کھاتا تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو سزا آنی ہے اس کا خوف ہمیں نہیں کھاتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. جبکہ اللہ جانتا ہے یہ تو اس کی ایک مشیت ہے، اس کا ایک نظام ہے کہ اس نے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ رکھے ہیں جو ہمارے افعال لکھ رہے ہیں. زمین ہمارے افعال اور ہمارے اقوال اور اعمال کو لکھتی ہے. اس طرح اور بھی کئی ایسی مطلب کہ ہاتھ پیر ہیں، یہ ساری چیزیں گواہ بنتی ہیں کہ یہ بھی سارے مطلب کہ وہ وٹنس ہیں ہمارے خلاف، یا فیور میں بات کریں گے یا ان فیور بات کریں گے، یہ سارے وٹنس ہیں. باوجود اس کے کہ میرا رب غیبوں کا جاننے والا، اس کو پتہ ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے، مگر یہ نظام ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا. اس کا خوف نہیں ہے، قیامت کے دن کا خوف نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پرسش کا خوف نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف نہیں. ملکی قانون کے اتنے خوف، وہ بھی یہ دنیاوی سزاؤں کا خوف ہے. جہاں دنیاوی سزائیں بھی نہیں ہیں، قانون ہے، جہاں عمل نہیں ہے، وہاں بھی لوگ بے باکی کے ساتھ قانون توڑ ہی رہے ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہم جس خوف سے ڈرتے ہیں ایسا خوف بھی شریعت کے معاملے میں ہمارے پاس نہیں ہے. جو ملکی قانون کے خوف سے ہماری جو کیفیت ہو جاتی ہے، ایسا خوف. مثال کے طور پر کوئی دین دیہڑے قتل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا نا، کہ ملکی قانون ہے، دین دیہڑا یوں قتل کرو گے گرفتار ہو جائیں گے آپ، سزا ملے گی، سزا موت ہے. ٹھیک ہے، کوئی قتل نہیں کرتا دین دیہڑے، اس طرح پکڑ لے گئے. اللہ تعالیٰ نے بھی ناحق قتل منع کیا ہے. مسلمان کا ناحق قتل حرام ہے. کیا اس وجہ سے قتل نہیں کرتے، یا اس وجہ سے قتل نہیں کرتے کہ سزا ہو جائے گی ملکی طور پر؟ وجہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے یا خوف قانون؟ رشوت. تقریباً ملکوں کے اندر رشوت لینا، رشوت دینا یہ قانونی جرم ہے. اسلام نے منع کیا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں. ملکی قانون بھی ہے کہ رشوت کا لینا دینا منع ہے، اسلامی قانون بھی رشوت کا لینا دینا منع ہے. جو رشوت سے بچ رہا ہے وہ سوچے کہ ملکی قانون کے پیش نظر رک رہا ہے یا شریعت کے قانون کے پیش نظر رک رہا ہے. اگر کہتا ہے شریعت کے قانون کے پیش نظر رک رہا ہوں تو ملکوں کے اندر سود کے لینے دینے پر سزا نہیں ہے. اگر تم رشوت سے رکتے تو سود سے کیوں نہیں رک رہے ہو؟ سود سے کیوں نہیں رکتے؟ کیوں کہ سود پر گرفتاری نہیں ہے، سود پر سزا نہیں ہے، سود پر اریسٹمنٹ نہیں ہے. پتا چلا کہ میں ملکی قانون سے ڈر رہا ہوں لیکن اسلامی قانون سے نہیں ڈرتا. اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا خوف میرے دل سے نکلتا جا رہا ہے. کسی کو تھپڑ ماریں گے، لڑائی کر لی، پکڑ لیں گے، لا اینڈ آرڈر کا پرابلم کریٹ کر دیا آپ نے، دنگا مستی کر دیا، یہ مطلب لڑائی پھڈا ڈال دیا، یہ سارا مسئلہ خراب کر دیا، پکڑ لیں گے. نہیں لڑتے کسی سے بھی، نہیں لڑتے نا، بلا اجازت شرعی یہ ساری چیزیں منع ہیں، نہیں کرتے. ادب احترام. غیبت کرتے ہیں، جو یہاں یا نہ مت کیجیے گا. ایک تعداد غیبت کرتی ہے. کیوں کہ غیبت پر کوئی قانون ہی نہیں ہے. اگر ملکی قانون غیبت پر آ جائے تو لوگ غیبت سے بچیں گے. جیسے قتل سے بچ رہا ہے، جیسے رشوت سے بچ رہا ہے، جیسے عام طور پر جو یہ یوں شرابیں پی کر نہیں گھومتا پھرتا. بھائی باہر شراب پیتے ہو تو قانون پکڑے گا، چپ کر شراب پیتے ہو تو کوئی نہیں پکڑے گا. مگر اسلام کا قانون باہر پیو یا چپ کر پیو، اسلام کا قانون تو پکڑتا ہے نا. اگر اسلام کے قانون سے اللہ کا خوف دل کے اندر ہے تو چپ کر پیو یا ظاہر پیو، دونوں صورتوں میں ناجائز اور حرام رہا تو شراب سے کیوں نہیں بچ رہے ہو؟ اس طرح صرف کمپیریٹیو گفتگو کر رہا ہوں، تقابل کر رہا ہوں تاکہ ہم جانیں کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، خوف خدا و اللہ کی کیفیت کیا ہے ہمارے اندر. سامنے سے کوئی بے پردہ عورت آ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھ لیں گے. اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو
فوراً اندر سے آواز، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا آواز آئے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھنا. اور جب لوگ نہیں ہوں گے تو دیکھ لو لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتے ہیں نا، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو یہ چند ایک مثالیں پیش کی ہیں آپ کے سامنے، ایک پریکٹیکل ایگزامپلز پیش کی ہیں کہ ہم جو افعال، جو اعمال بجا لاتے بھی ہیں، ان میں کس قدر اللہ کا خوف، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی شامل ہے، اور کس قدر اس میں مخلوق کا خوف، مخلوق کی رضا اور مخلوق کی خوشنودی شامل ہے، جبکہ اللہ کی خوشنودی کا تصور نہیں ہے وہاں. یہ کمپیئر اور ایک تقابلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں ہمیں کیا ہو گیا ہے. اور ایک یہ آواز، لوگ کیا کہیں گے، اس سے باہر آئیں. ہم اللہ کی رضا چاہنے والے بنے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنے. اور یہ ہوگا اس وقت جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگا. حقیقی معنوں میں خوف خدا عز و جل جب دل میں پیدا ہوگا، یہ کیفیت پیدا ہوگی. آئیے میں آپ کو چند آیات خوف خدا عز و جل کے حوالے سے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں خوف خدا عز و جل ایسا پیدا ہو جیسے پیدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے خوف اور ڈرنے کا بیان ارشاد فرمایا ہے. بڑا پیارا ارشاد ہے سورہ آل عمران 4 پارے میں آیت نمبر 175 میں. بڑا پیارا ارشاد ہے، وخافونی ان کنتم مؤمنین. ترجمہ کنز ایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. کیسا خوف، کیسا ارشاد ہے. یہی آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. ایسا ڈرو. یہ کئی مقامات پر آپ اس طرح کے ارشادات پڑھیں گے، سنیں گے. اللہ سے ڈرو جیسا سے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے. چنانچہ پارہ 25 سورہ زخرف آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. ترجمہ کنز ایمان، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے. سورہ حجر پارہ 14 کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون. ترجمہ کنز ایمان، بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں. تو اتنی آیات کریمہ آپ کو ملیں گی کہ جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ خوف خدا یہ بنیاد ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری، اس سے ڈرنا، اسی سے ڈرنا. یہاں تک فرمایا اللہ ہی سے ڈرو. جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور جب اللہ کا خوف نکل جائے نا پھر دنیا کا خوف دل پر آ جاتا ہے. پھر وہی ہوتا ہے جو میں کہہ چکا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی. آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیں، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. ہماری زبان پر اگر یہ شریعت، اسلام، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی، مصطفیٰ کی رضا، مصطفیٰ کی ناراضگی، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ زبانوں پر آ جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ کا خوف رکھنا ہے، ہمیں اس کی رضا چاہنی ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 13 پارہ 26 میں بڑا پیارا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ ڈرنے والا، خوف خدا والا ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے. آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ مالدار سب سے زیادہ عزت والا مالدار؟ جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا، جس کا جو سب سے زیادہ منصب والا ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا. کہاں پڑھا ہے مجھے بتا دیں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم میں سے زیادہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو زیادہ پرہیزگار ہے.
جب اللہ کے یہاں عزت والا بن جائے بندہ تو اب اس کو کیا چاہیے؟ آدمی کب بولے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا پرہیزگار بندہ، یہ میرا نیک بندہ، یہ میرا عزت والا بندہ. اللہ فرمائے نا، لوگ عزت کا تاج دے دیں، لوگ تعریفیں کر دیں، لوگ یہ کہہ دیں، لوگ وہ کہہ دیں، اس کی ہمیں حاجت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسند کا بندہ بننا ہے. اب اس خوف خدا عز و جل کی کچھ فضیلت سنیں تاکہ ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کا جذبہ پیدا ہو. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہو، پھر اس کے چہرے کی گرمی کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. حضرت سیدنا قعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا ایک محل پیدا فرمایا ہے جس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں. اس میں وہ شخص داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ محض اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دے. کہاں گیا لوگ کیا کہیں گے؟ کہاں گیا لوگ کیا کہیں گے؟ محض اللہ کے خوف سے چھوڑ دے. رشوت کوئی دے رہا ہے، نہیں ابھی نہیں دو، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ کیا کہیں گے؟ چھوڑو اس کو، لوگ کیا کہیں گے؟ محض اللہ کے خوف سے کہ ایک شخص حرام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کی طرف حرام آ رہا ہے اور وہ حرام چھوڑ دے یہ کہہ کر کہ میں اپنے رب کی خوف سے چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑتا ہوں. تو جو اللہ کی رضا کے لیے محض اللہ کے خوف کے سبب سے اس کے سامنے جو حرام پیش کیا جائے اس کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وہ محل عطا فرمائے گا جس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں. یہ جنتی محل ہے، یہ خوف خدا والوں کو ملے گا. اللہ کے خوف سے حرام چھوڑنے والوں کو ملتا ہے. لوگ کیا کہیں گے نہیں. تو اب یہ کانسیپٹ ختم کرنا ہے. کون سا؟ آپ تو کہہ دو، لوگ کیا کہیں گے. یہ بولتے ہوئے بھی بندہ سوچتا ہے ابھی زور سے بولوں گا لوگ کیا کہیں گے. استغفر اللہ. مسجد میں آواز سے ہنسنا یہ ناجائز ہے. جو ہنسائے آواز سے وہ توبہ کرے. اب لوگ اس میں کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن اللہ عز و جل کو پسند نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں ہنسے. اب لوگ کیا کہیں گے کی طرف جائیں گے تو کچھ بھی نہیں روکتے. لوگ تو عجیب و غریب کہتے ہیں. اگر قافلے میں 12 ماہ کے لیے جائے تو لوگ کہتے ہیں بیوی بچوں کا خیال نہیں کرے گا، پیچھے گھر بار کو نہیں دیکھو گے. 12 ماہ کے لیے قافلوں میں جا رہے ہو، 26 ماہ کے لیے قافلے میں جا رہے ہو، پیچھے گھر والوں کو نہیں دیکھو گے. اور اگر یہی 12 ماہ کے لیے 2 سال کے لیے کاروبار کرنے کے لیے نوکری کرنے کے لیے دوسرے ملک جائے تو جاؤ بیٹا جاؤ، ہم ہیں نا پیچھے، کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا پیچھے تمہارا گھر دیکھنے کے لیے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھو تو لوگ کہتے ہیں مولانا اتنا بھی اللہ اللہ نہیں کرنا چاہیے، تو دنیا کا بھی کرو. تو دنیا والوں کو بولو کہ اتنی دنیا نہیں کرنی چاہیے، کچھ اللہ اللہ بھی کرو. آؤ مسجد میں. تم پورا دن بازار میں بیٹھو تو تم اچھے، اور اگر کوئی مسجد میں بیٹھے تو برا ہو جائے گا. اعتدال رکھیں، میانہ روی رکھیں. اور ویسے بھی جتنا جہاں رہنا اتنی وہاں کی تیاری کرو، جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی تیاری، جتنا آخرت کا سفر اتنی آخرت کی تیاری. عقل مند کون؟ اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والا عقل مند، یا اللہ کے ذکر سے جو غافل ہے وہ عقل مند؟ عقل مند کون؟ عقل مند تو وہی ہے کہ جہاں جتنا رہنا اتنی وہاں کی تیاری کرتا ہے. آپ یہاں آئے مگر آپ یہاں کے نہیں ہیں، ایک تعداد ہے جو یہاں کی نہیں ہے. یہاں آپ کا رہنے کا انداز اور ہے، مگر جہاں سے آئے ہیں نا وہاں کے لیے سوچ اور ہے. آپ یہاں پر کما رہے ہو مگر یہاں کے لیے نہیں، وہاں کے لیے. آپ کما یہاں رہیں، رہ یہاں رہیں، لیکن یہاں کے لیے نہ رہ رہے، نہ یہاں کے لیے جی رہے، نہ یہاں کے لیے کما رہے، نہ یہاں کے لیے کھا رہے ہیں.
یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب وہاں کے لیے کر رہے ہیں جہاں سے آپ آئے ہیں. جہاں سے آپ آئے وہاں کے لیے کر رہے ہیں. اے عرب امارات میں رہنے والوں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں سفر کر کے جانے والوں، آپ جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے اپنے لیے، آپ اس کے لیے کر رہے ہو جہاں آپ نے لوٹ کر جانا ہے. جہاں آپ نے لوٹ کر جانا ہے. یہاں پر کر کسر سے ایسے جیتے ہو جیسے قید خانے میں بندہ جیتا ہے، لیکن اس جگہ کو بہتر بنا رہے ہو جہاں کو پتا ہے کہ لوٹ کے جانا ہے. یہاں کچھ دن کی زندگی قید و بند کی گزار لوں گا، لیکن گھر جا کر عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزاروں گا. یہ تصور یہاں کے لیے تو ہے، لیکن دنیا اور آخرت کے لیے تصور کیوں نہیں جمتا؟ اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے آیت کریمہ ہمیں عطا فرمائی، اور وہ جب کسی نیک اور نفس مطمئنہ شخص کا جب انتقال ہوتا ہے تو گویا کہ یہ تلاوتیں کی گئی ہیں، قرآن پاک میں تلاوت موجود ہے، اور یہ غیب سے یہ تلاوت اور یہ قرآن کی آیت سنی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نفس مطمئنہ والا جب دنیا سے جاتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی لوٹا، اے مطمئن نفس لوٹا، ارجعی الی ربکی لوٹا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں. جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آقا یہ آیت کتنی پیاری ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو بکر جب آپ کا انتقال ہوگا فرشتے یہی آیت پڑھ رہے ہوں گے. میں نے خلاصہ عرض کیا آیت کریمہ کا، میرے ساتھ ترجمہ کنز الایمان ہوتا تو میں پڑھ دیتا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. یہ نفس کی قسمیں ہیں، نفس امارہ جو گناہوں کی طرف اکساتی ہے، نفس لوامہ جو گناہ اور بے باکی ہو جائے تو ندامت لاتی ہے، افسوس لاتی ہے کہ آئندہ نہیں کرنا، ہوتا ہے نا بعض اوقات. اور نفس مطمئنہ یہ اعلیٰ نفس ہوتی ہے، یہ اعلیٰ نفس ہوتی ہے. اور جب ایسا متقی پرہیزگار خوف خدا والا عاشق رسول دنیا سے جائے تو یہ صدا ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس ارجعی لوٹا. آپ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر پڑھا ہوگا تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں اپنے ترجعون، تمہیں اپنی طرف کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے. ہمیں بار بار لوٹنے کا درس دیا جا رہا ہے، ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تم جہاں ہو وہ تمہارا مستقل مسکن نہیں ہے، تمہیں کسی اور طرف لوٹنا ہے، تمہارا گھر کوئی اور ہے. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں کیوں راحتیں ڈھونڈنے کے لیے اتنی حرام اور اتنے ناجائز امور ہم اختیار کریں؟ اگر یہاں پر قید و بند کی زندگی گزر بھی گئی تو گزر گئی، یہاں جینا ہے وہاں کے لیے، یہاں جینا ہے وہاں کے لیے، یہاں کے لیے یہاں نہیں جینا. اب دنیا کے کسی حصے میں بھی رہیں گے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہاں کے لیے نہیں جینا، ہمیں باہر کے لیے، ہمیں وہاں کے لیے جینا ہے جہاں ایک دن آئے گا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی. ایک دن آئے گا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی. محل، بینک بیلنس، کار، بنگلہ، جو کچھ بھی ہے یہاں پر سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا. سکندر بھی جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، پوری دنیا فتح کرنے چلا تھا. آپ کو کوئی لاس نہیں ہوا، آپ کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہوا، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جس وقت دنیا چھوڑ کر جائیں گے، کبھی اس وقت کی کیفیت پر غور کیا کہ جس دنیا کو جمع کرنے میں، جس دنیا کو کمانے میں، جس مال دولت بینک بیلنس بزنس کو بنانے میں میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی، اپنا بڑھاپا تک گزار دیا، آج یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے. گھر اتنا ویل ڈیکوریٹڈ مکان چھوٹ رہا ہے، بیلنس چھوٹ رہا ہے،
کاریں جو میرے کار پوش میں کھڑی ہیں چھوٹ رہی ہیں، یہ باغ اور یہ سب بزنس سب چھوٹ رہا ہے، یقین مانیے۔ اس وقت تو ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت ان کے چھوٹنے کا جو غم ہوگا نا، اس غم کے اور اس دکھ کے تقابل پر روح قبض ہونے کی تکلیف ہوگی۔ اب جو روح قبض ہو رہی ہوگی نا، اس پر یہ غم غالب ہوگا، یہ سب چھوٹ رہا ہوگا، بیوی بچے چھوٹ رہے ہوں گے، سب کچھ چھوٹ رہا ہوگا۔ پھر اس وقت یہ کیفیت کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لیے تو کوئی تیاری نہیں، سب کو یہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں وہاں کی تو تیاری نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا؟ وہاں کی تیاری کرنی ہے، اور یہ ہوتی خوف خدا عز و جل سے، کہ اللہ کا خوف اور آخرت کی سوچ، یہ سب اس صورت میں ہمیں یہ ساری کیفیت پیدا ہوں گی۔ تو بہت چند ایک موٹی سی باتیں کی ہیں کہ ہمیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جینا ہے۔ وہ نوجوان اس عورت کی گھر کی طرف چلا، اسے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے یہ نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے، کہ میں عبادت گزار ہوں، نگاہیں نیچی رکھتا ہوں، ایک عورت بلا رہی ہے میں اس کی طرف چل پڑا ہوں۔ اسے لوگوں کی باتیں یاد نہیں آئی، اسے اپنے رب کا فرمان یاد آیا۔ وہ خوف خدا کی وجہ سے رکا تھا، لوگوں کے خوف کی وجہ سے نہیں رکا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارا عمل ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس تصور سے باہر آ جائیں۔ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کے پیارے محبوب کو راضی کرنا ہے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا منتہا نظر رب کی رضا ہونی چاہیے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ نماز لوگوں کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نہیں جا رہے، یہ نہ سوچے لوگ کیا کہیں گے۔ ارے اللہ نے نماز فرض کی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا مطلب لوگ کیا کہیں گے؟ جائیں نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ داڑھی رکھنی ہے، ہاں رکھ تو لو، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کہتے، لوگ یہی کہیں گے بہت اچھا کیا، بہت دیر سے سمجھ میں آئی، اچھا ہوا رکھ لی۔ لوگ کیا کہیں گے سے کیا مراد ہے؟ ہمارا عمل اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کہیں؟ امامہ باندھ لیا کرو بھائی، اب باندھ تو لوں، لوگ کیا کہیں گے؟ قافلے میں سفر کر لو 12 ماہ کے لیے، کر تو لوں، لوگ کیا کہیں گے؟ مدنی لباس پہن لو، پہن تو لوں، آدھی پنڈلی تک کرتا سنت ہے، پہن تو لوں، چادر بھی اوڑھ لوں، سب کچھ کر لوں، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ یہی اسی میں رہ گئے ہم لوگ، لوگ کیا کہیں گے؟ آؤ یار اس سے باہر آ جاؤ، اس سے باہر آ جاتے، یہ سوچنا چھوڑ دیتے لوگ کیا کہیں گے۔ وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے میں کروں گا عز و جل، وہ عمل جو میرے مصطفیٰ کو پسند ہے میں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ یہ اگر سوچتے رہیں گے لوگ کیا کہیں گے تو پھنس جائیں گے، کیونکہ لوگ بہت آؤٹ آف دا وے لے کر اب بات کام کرواتے ہیں، اور ہمیں نہیں کرنا، جو کرنا ہے اسلام اور شریعت کے دائرے میں لے کر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں، اجتماع میں حاضری مستقل نیت کریں، مدنی انعامات اور عمل کی نیت کریں، درس کی نیت کریں۔ آپ درس دیں گے تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ درس دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر بالفعل کوئی 2 باتیں کرے گا بھی تو گلا بیٹھ جاتا ہے بول بول کے۔ یار کان کبھی بیٹھتا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ کان بیٹھ گیا؟ گلا بیٹھ جاتا ہے۔ تو جو بولنے والا تو گلا بیٹھ جاتا ہے۔ آپ سننے کا اسٹیمنا پیدا کرو، اب سننے کا اسٹیمنا پیدا کرو، بولنے والوں کو چھوڑو، جبکہ ہم کام اللہ کی رضا، اس کے حبیب کی رضا اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، خلاف شرع کام نہیں کر رہے۔ اب وہ شریعت کو جو محمود ہے، اب اس میں لوگوں کی رضا کہاں دیکھنی ہے؟ رب کی رضا کہاں دیکھنی ہے؟ ماں باپ کی رضا کہاں دیکھنی ہے؟ رشتہ داروں کی رضا کہاں دیکھنی ہے؟ پڑوسیوں کی رضا کہاں دیکھنی ہے؟ اعزا اقربا کی رضا کہاں دیکھنی ہے؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ ہمارے گھر میں دعوت ہے، بیٹی کی دعوت ہے، کھانا کھلانا ہے، مہمانوں کو بلانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔
ہمیں یہ دیکھنا ہے شریعت کیا کہتی ہے. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے. میرا رب مجھے کیا فرماتا ہے, میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کس کام ہے. بس اسے چھوڑ دیں گے لوگ کیا کہیں گے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.